اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کے مبارک ایام گزر رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام تاریخ اسلامی کا وہ عظیم دن ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے رفقا اور اپنے چمنستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کا ثانیہ پیش آیا۔ اب آج کی اس نشست کے اندر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، درس کیا مل رہا ہے۔ واقعہ کربلا کو بڑا ہم سنتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ کیا سال کے بعد واقعہ کربلا کو پڑھ لینا، اس کو سن لینا یہ کافی ہے؟ کیا سال کے بعد محفل کا انعقاد کر دینا، مجلس کو برپا کر دینا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا صرف نعرے لگا دینا، یا حسین یا حسین اور لبیک یا حسین کے نعرے لگانے سے کیا یہی کافی ہے؟ سبیل نیاز لنگر پکا کر تقسیم کر دینا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا سال کے بعد ایک دن یا 10 دن یا پورا محرم الحرام کا مہینہ ہم یا حسین کہتے ہوئے، لنگر پکاتے ہوئے، لنگر کھاتے ہوئے، سبیلے لگاتے ہوئے، محفلیں مجالس کرتے ہوئے گزار دیں، اور اس کے بعد پورا سال ہم بالکل خاموش ہو جائیں اور سمجھیں کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے؟ اب سال کے بعد پھر وہ دن آئے گا، وہ مہینہ آئے گا تو پھر ہم غم کریں گے، پھر روئیں گے، پیٹیں گے، پھر واقعہ کربلا کو پڑھیں گے، سنیں گے، بیان کریں گے۔ کیا بس یہی کافی ہے؟ نہیں میرے دوستو، بزرگوں اور میرے محترم سامعین، کربلا کا معرکہ جو برپا ہوا اور واقعہ کربلا جو ہوا، اس سے ہمیں بہت کچھ سبق مل رہا ہے، اس سے ہمیں بہت سا درس مل رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم واقعہ کربلا کو صرف پڑھنے کی حد تک، صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، صرف نعروں کی حد تک نہ رہیں، بلکہ معرکہ کربلا سے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت سے جو سبق مل رہا ہے، جو درس مل رہا ہے، اور اس درس کو لے کر اپنی زندگی پوری اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اسوہ حسینی پر عمل کر کے اور پیغام کربلا کو لے کر، درس کربلا کو لے کر اپنی زندگی کی راہیں متعین کریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی ہم کوشش کریں۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست کے اندر ہم وہ 5 اہم اسباق جو کربلا کے معرکہ سے ہمیں مل رہے ہیں، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے مل رہے ہیں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کو ہم سنتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں گے، اور ان دروس کو اپنی زندگی کے اندر ہم جگہ دیں گے۔ واقعہ کربلا سے جو پہلا سبق مل رہا ہے، سوال یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں کیوں گئے؟ سامعین محترم، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام کیوں گئے؟ جو پہلا درس ہے، حق کی آواز امام علی مقام نے بلند کی، باطل کے خلاف امام علی مقام کھڑے ہوئے، ظلم کے خلاف امام علی مقام کھڑے ہوئے،
آپ نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، حق کا پرچم بلند کیا، اور باطل کے سامنے بھی کلمہ حق کہا، اپنی جان تو دے دی لیکن باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا، اپنا سر تو دے دیا لیکن ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہ دیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ پہلا سبق یہ مل رہا ہے، باطل کے خلاف کھڑا ہونا، باطل کی حمایت نہ کرنا، ظلم کا ساتھ نہ دینا، ظلم کی سپورٹ نہ کرنا، یہ اسوہ حسینی ہے، یہ کربلا کا سبق ہے، یہ پیغام کربلا ہے، درس کربلا ہے، جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ دوسرا سبق، دوسرا درس کربلا کے معرکہ سے، سیرت حسینی سے جو مل رہا ہے، وہ قرآن کے ساتھ امام علی مقام کا مضبوط تعلق کا ہونا۔ آج غور کریں، ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ حسینی ہم کہلاتے ہیں، نعرے حسین کے ہم لگاتے ہیں، لنگر حسین کے ہم پکاتے ہیں، مجالس محافل ہم حسین کی کرتے ہیں، لیکن حسین پاک نے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اگر قانون ہوگا تو قرآن کے مطابق، نظام ہوگا تو قانون قرآن کا ہوگا۔ قرآن کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، قرآن کے قوانین کو توڑا جا رہا تھا، حدود شرعیہ کی پامالی ہو رہی تھی۔ امام علی مقام نے جو اعلان کیا، اگر قرآن ہوگا، اگر قانون ہوگا تو قرآن کے مطابق، دستور ہوگا قرآن کے مطابق، نظام ہوگا قرآن کے مطابق۔ اور پھر ہم یہ بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا، سر نیزے کی نوک پر ہے اور قرآن کی تلاوت سر حسین سے جاری اور ساری ہے۔ امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر بھی اور شہادت کے بعد بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم حسینی نہ جانے کتنے کتنے دن ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو ہم کھولتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، تعلیمات قرآنیہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کا ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تیسرا سبق کربلا کے میدان سے، اسوہ حسینی سے یہ مل رہا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ دیکھیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کے راستے میں قربان کیے، جوان بھی قربان کر دیے، رفقا بھی قربان کر دیے، لیکن زبان سے گلہ شکوہ نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ سب کچھ قربان کیا لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہ جو رب کی مرضی ہے اس پر میں راضی ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں پہلے سے بیان ہو چکی تھی، اس شہادت کی شہرت تھی، اللہ کے حبیب نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کسی نے اس شہادت سے بچنے کی دعا نہیں کی، بلکہ اس امتحان کے اندر صبر کی ہی دعا کی گئی ہے۔ امام علی مقام اللہ کی رضا پر راضی رہے، بچے قربان کیے، رفقا قربان کیے، اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہیں، صابر ہیں، استقامت کا پہاڑ ہے۔ تو کربلا کے معرکہ سے ایک سبق یہ مل رہا ہے، ہمیں کسی حال کے اندر بھی اللہ کی رضا کے منافی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر لمحے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے اصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ہی اپنی زندگی کا مطمع نظر اور مقصود نظر بنانا چاہیے۔ کربلا کے معرکہ سے جو چوتھا سبق مل رہا ہے کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں، سامعین محترم، اللہ کے راستے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، سجدوں سے پیار۔ دیکھیں، آج ہم حسینی لیکن سجدوں سے پیار نہیں، نماز سے پیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آج تو آرام دہ ماحول ہے، مساجد آرام دہ ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا گرم پانی موجود ہے،
لیکن اس آرام دہ ماحول کے اندر بھی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن کہلاتے ہم حسینی ہیں، نعرے ہم حسین کے لگاتے ہیں۔ تو حسین پاک نے آخری وقت بھی اللہ کے راستے میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر ہم واقعہ ہی حسینی ہیں تو اسوہ حسینی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سخت مشکل حالات کے اندر بھی سجدہ کرنا نہ چھوڑیں۔ پانچواں سبق، پانچواں درس کربلا کے معرکہ سے یہ ملا کہ دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، حدود شرعیہ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو دریغ نہ کیا جائے۔ امام عالی مقام نے دین کے لیے، اسلام کی حرمت اور عزت کو بچانے کے لیے اولاد بھی قربان کر دی، رفقا بھی قربان کر دیے، اوان و انصار بھی قربان کر دیے، اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ سب کچھ قربان کر کے دین کی حرمت کو بچا لیا، اسلام کی ناموس کو بچا لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعہ کربلا سے سبق لے کر اور اسوہ حسینی کے مطابق زندگی کی راہیں متعین کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔